یہ مفرد اعضاء میں مرض کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو قانون مفرد اعضاء کے مطابق آپ کو انشاءاللہ اس کی دلیل کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس بتا دیتے ہیں۔ مفرد اعضاء کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں جسٹ 3 اعضاء ہے مفرد یعنی ایک جو اکیلا ہے، دل، دماغ اور جگر۔ دل، دماغ اور جگر یہ 3 مفرد اعضاء ہے۔ اس میں مرض کی ابتدا کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مرض کی ابتدا کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو یرقان ہوا ہے تو شروع کیسے ہوا، کیا علامات اس کو محسوس ہوئی تھی، تو یہ انشاءاللہ یہ مقصد ہے اس کا۔ دیکھیں جواب سنیں آپ، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ مفرد اعضاء کا اخلاط اور کیفیات سے گہرا تعلق ہے، اس لیے جسم میں جو بھی خلت بھرے گی یا کم ہوگی تو وہ اپنے مخصوص مفرد اعضاء کو تیز یا سست کر دے گی۔ اس طرح جب باہر سے کوئی مہیج اثر کرتا ہے تو اس سے جو مفرد عضو متاثر ہوگا اس کی تحریک کی علامات ظاہر ہوگی، باقی دوسرے مفرد اعضاء میں تحلیل تسکین ہوگی۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتا ہوں، فی الحال آپ سماعت فرمائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ایسے گائیڈ کروں گا کہ آپ بالکل پراپر سیٹسفائی مطمئن ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ غیر طبعی ہوگی اس لیے یہ مرض میں داخل ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں، مفرد اعضاء میں مرض کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کویسٹن ہے، سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مثال کے ذریعے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ گرمی کا موسم ہے، اگر گرمی کا موسم بہت زیادہ ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہے، تو گرمی کے موسم میں اگر انسان بہت زیادہ گرم مزاج کی چیزیں کھانا استعمال کر دے، اگر انسان کا مزاج بھی گرم ہے، موسم بھی گرم ہے، گرمی کا موسم ہے، تو اگر انسان بہت زیادہ گرم مزاج والی چیزیں کھانا استعمال کرتے، جیسے کریلا، چھوٹا گوشت بہت زیادہ مقدار میں، ٹھیک ہے، اور انڈے فرائی کر کے کھائے، تو ادرک کا پانی اگر پیے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جگر میں تحریک پیدا ہو جائے گی، جگر کام کرنا زیادہ شروع کر دے گا، بہت زیادہ جسم میں ہیٹ پیدا ہو جائے گی، پھر اس گرمی کی علامات جسم میں پیدا ہوگی۔ اب وجہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، سماعت فرمائیں، سمجھنے کی کوشش کرے۔ موسم بھی گرمی کا ہے، جگر پہلے ہی گرم ہے تو انسان کا مزاج بھی گرم ہے، لیکن اسی موسم میں اگر گرم چیزیں، ماحول کا بھی اثر پڑ رہا ہے، اندرونی طور پر بھی انسان کا مزاج گرم ہے، لیکن وہ اگر گرم غذا استعمال کر رہا ہے بغیر کسی علم کے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس جگر کو تیز کر دے گی، جگر کا کام زیادہ ہوگا۔ اس طرح پھر گرمی والے امراض پیدا ہوں گے، جیسے ہیپاٹائٹس یا ٹائیفائڈ بخار گرمی والا، اور یرقان، یہ اس طرح کی علامات پیدا ہوں گی۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے آپ کو بتانے کا، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اسی طرح اگر سردی کا موسم ہے، جس میں ماحول میں ہمارے ارد گرد نمی زیادہ ہے، رطوبت زیادہ ہے، تو انسان اگر ٹھنڈی چیزیں کھانا شروع کر دے جن کا مزاج بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، جیسے اسپول کا چھلکا، ٹھنڈے مشروبات، اس کے علاوہ کدو شریف اور میٹھا پانی، میٹھا دودھ، اس طرح کی چیزیں اگر وہ کھانا شروع کر دے جو کہ رطوبتی امراض کا سبب بنتے ہیں، 2 وجوہات ہیں، اس کا مزاج بھی ٹھنڈا ہے، ماحول بھی سردی کا ہے، جس میں اس کے ارد گرد بھی رطوبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر ٹھنڈی مزاج کی چیزیں کھا رہا ہے تو پھر اس کے دماغ میں تحریک پیدا ہوگی، رطوبتی امراض اس میں علامات ظاہر ہوگی، جیسے بہت جلد تھکاوٹ، نیند کی زیادتی، اور اس کے علاوہ نزلہ زکام، ہلکی کھانسی، بلغم، اور اس کے علاوہ ٹھنڈے مزاج والا اعصابی تحریک کی وجہ سے پیدا ہونے والا ٹائیفائڈ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ آپ کو میں نے بتایا کہ مفرد اعضاء میں مرض کی ابتدا کیسے پیدا ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی، اگر نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں
بتائیں، انشاءاللہ میں اگین ویڈیو بنا دوں گا.